ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جیفری چوسر کی دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز میں پلو مین کے کریکٹر کو ڈسکس کریں گے۔ یہ کریکٹر لائن نمبر 529 سے لے کر 541 تک کنسسٹڈ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ 3 لائنز میں کمنگ کریکٹرز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ ان کریکٹرز کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر کریکٹرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر جیفری چوسر کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ پوائٹ کہتا ہے ود ہیم، اس کے ساتھ۔ ہیم سے مراد ہے پارسن آف ٹاؤن، یعنی اس پارسن آف ٹاؤن کے ساتھ۔ در واز آ پلو مین، ایک ہل چلانے والا حالی تھا۔ واز ہز بردر، جو کہ اس کا بھائی تھا، یعنی اس پارسن آف ٹاؤن کا بھائی تھا جو کہ اس کے ساتھ تھا، اور وہ ایک پلو مین تھا یعنی ہل چلانے والا حالی تھا۔ دیٹ ہیڈ اے لیڈ، لیڈ یعنی کیری، جس نے اٹھایا تھا، آف ڈونگ یعنی فضلہ، فل مینی آ فودر، فودر یعنی چھکڑوں پر، جس نے زمین کو کھاد دینے کے لیے کھاد یا فضلے سے بڑے بہت سے چھکڑے اٹھائے تھے۔ ٹریوے یعنی ٹرو، سوینکرز یعنی ورکر، اینڈ آ گڈ واز ہی، یعنی وہ ایک سچا کارکن اور ایک اچھا انسان تھا۔ لیونگ ان پیس یعنی جو کہ امن کے ساتھ رہتا تھا، اینڈ پرفیکٹ یعنی پرفیکٹ، چیریٹی خیرات کرتا تھا، جو کہ بہت پرامن اور پرسکون زندگی بسر کرنے کا عادی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مکمل طور پر صدقات اور خیرات دیا کرتا تھا۔ گاڈ، خدا کے ساتھ، لوڈ ہی، وہ محبت کرتا، بیسٹ، ود آل ہز ہولے ہرٹے، یعنی وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے خدا سے محبت کیا کرتا تھا۔ ایٹ آل ٹائمز یعنی تمام اوقات میں، دو ہم گیمڈ اور سمرٹے، خواہ اس کی زندگی میں خوشحالی ہو یا بدحالی یا تنگی ہو، وہ خدا سے ہر حال میں محبت کیا کرتا تھا، یعنی حالات اس کے اور اس کے خدا کی محبت کے درمیان حائل نہیں ہوتے تھے، وہ ہر طرح کے حالات میں خدا سے محبت کو برقرار رکھتا تھا۔ اینڈ دین ہز نیبر رائٹ ایز ہمسیلف، یعنی وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا، جسے وہ اپنے لیے درست سمجھتا تھا، وہ اپنے ہمسائے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا یا اسی چیز کو درست تصور کرتا تھا۔ ہی وڈ اے تھریشے، وہ زمین میں اناج اگانے کے لیے زمین کو گاتا تھا۔ اینڈ دیر ٹو ٹائک اینڈ ڈیلوے، اور زمین کی کھدائی کیا کرتا تھا، اس میں گڑھے کھودتا تھا، یعنی وہ زمین میں بیج گاہنے کے لیے زمین کو اچھی طرح سے تیار کرتا اور اس میں کھدائی کرتا اور اس میں گڑھے کھودتا تھا۔ فار کرسٹس سیک، یہ کرائسٹ کی خاطر، جیسس کرائسٹ کی خاطر۔ فار ایوری پورے وائٹ، اور ہر غریب آدمی کے لیے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہر غریب آدمی کے لیے۔ وداؤٹ این ہائر، وہ بغیر کسی معاوضے کے۔ اف اٹ لے ان ہز مائٹ، اگر وہ کام اس کی بساط میں ہوتا، اس کی پہنچ میں ہوتا، اس کی ایکسیس یا اس کی رسائی میں ہوتا، تو وہ ضرور کر دیا کرتا تھا، یعنی وہ زمین میں بیج بونے کے لیے زمین کی کھدائی کرتا، صرف ان غریب لوگوں کے لیے جن سے وہ معاوضہ بھی وصول نہیں کرتا تھا، اور یہ کام اگر اس کی ہمت کے مطابق ہوتا، اس کی پہنچ یا اس کی بساط میں ہوتا، تو وہ ضرور کر دیتا، کیونکہ اس کا مقصد صرف جیسس کرائسٹ کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ ہز فدیز پیڈ ہی فل فیئر اینڈ ویل، وہ اپنی زمین میں سے جو پیداوار سے اسے رقم وصول ہوتی تھی، اس کا 10واں حصہ، اس کا عشر پوری ایمانداری اور اچھی طرح سے چرچ کے نام پے کر دیا کرتا تھا، یعنی چرچ میں ادا کر دیا کرتا تھا۔ بوتے آف ہز پراپرے سوینک اینڈ ہز کیٹل، خواہ وہ رقم اسے اپنی سوینک محنت کی کمائی سے حاصل ہوتی، اینڈ ہز کیٹل یا اسے اپنے مویشیوں یا املاک سے حاصل ہوتی، یعنی وہ رقم جو اسے اپنے مویشیوں سے حاصل ہوتی یا اسے اپنی کمائی سے حاصل ہوتی، اسے وہ چرچ کے لیے اس میں سے 10واں حصہ وہ اس چرچ کے لیے مختص کر دیا کرتا اور اسے پوری ایمانداری سے ادا کیا کرتا تھا۔ ان آ ٹیبرڈ، ایک گھسے پٹے سے بھدے سے کوٹ میں۔ ہی روڈ اپون اے میئر، وہ ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آتا تھا۔ در واز آلسو اے ریو، وہاں پر ایک ریو بھی تھا۔ اینڈ اے ملر، اور ایک ملر بھی تھا۔ یہ تمام چرچ کے عہدیداران ہیں جن کا وہ ذکر کر رہا ہے۔ اے سمنر، ایک سمنر تھا۔ اینڈ پارڈنر، اور ایک پارڈنر تھا۔ اے میونسپل، ایک میونسپل تھا۔ اینڈ مائی سیلف، اور چوسر کہتا ہے کہ میں خود بھی ان کے ہاں موجود تھا۔ در وار نیمو، نیمو مینس نو مور، اور ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تمام کیریکٹرز مکمل ہو گئے ہیں۔ ان 3 لائنز میں
چوسر نے جو کریکٹرز بیان کیے ہیں انہیں ہم نیکسٹ لیکچرز میں ون بائی ون ڈسکس کریں گے. تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر.